میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتوں کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، خلوص عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کے جس شعر کے اوپر حافظ عثمان صاحب بڑا دباؤ دے کر کے جس شعر کو پڑھ رہے تھے اس کو حقیقت جانتے ہوئے، کیونکہ وہ ایمان میں داخل ہے۔ کون سا شعر یہ پڑھ رہے تھے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندہ اور جاوید مانتے ہوئے عقیدت، خلوص اور محبت کے ساتھ میں جھوم کر کے، جی لگا کر کے، مچل کر کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ آج شب ولادت کی رات ہے، شب ولادت کی رات ہے، وہ رات جس کے اندر تمام عالمین خوشیاں منا رہے تھے، تمام عالمین خوشیاں منا رہے تھے، اور وہ نور والا رب کی جانب سے ہم غلاموں کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آمنہ ماں کی گود کے اندر جلوگر ہو رہا تھا۔ اس کا اجالا ہر سو عام ہو رہا تھا۔ یوں تو ہر ایک بہت سارے شاعروں نے اس کی منظر کشی کری، سب کی اپنی اپنی عقیدتیں، اپنی اپنی محبتیں ہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے بارگاہ رسول کے اندر خراج عقیدت پیش کری، اپنی محبتوں کا اظہار کیا، تو یوں کہتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ میں گدا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، مانگ بھی رہے ہیں۔ رسول سے مانگنا کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے کہ میرے سرکار کی بارگاہ سے جو چاہا وہ پا لیا انہوں نے، لیکن ان کے پاس طریقے تھے مانگنے کے، تو مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض گزار ہے، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دونا تیرا، اور نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور بارگاہ مصطفیٰ سے صدقہ کیسے ملے؟ بڑی آسانی کے ساتھ میں، ایک تو جد و جہد کرنی پڑتی ہے نا، ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے راضی ہونے کا طریقہ رکھتا ہے، اگر کوئی اس کو راضی کرنا چاہے تو اس طریقے سے اگر اس سے بات چیت کی جائے، اس کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جائے تو وہ فوراً مان جاتا ہے۔ تو میرے سرکار کی بھی کچھ ادائیں ہیں، میرے سرکار کی بھی کچھ ادائیں ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ملے گا، کس کی تعریف کرو گے؟ جب خود اس دریا سے، اس سمندر سے ہمیں ملتا ہوا نظر آئے گا تو یوں کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ابھی حافظ صاحب ایک شکایت کر رہے تھے کہ اتنی ساری نعتیں میں نے سنا دی، کوئی سبحان اللہ کا ورد کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دو باتیں، یہ فضیلت تو آپ سبحان اللہ کی سنتے آئے کہ جنت میں درخت لگتے رہیں گے، لیکن اب آپ کو کچھ ہٹ کر کے بات بتاؤں، کچھ ہٹ کر کے بات بتاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر کے ہوا کے اندر پرواز کر رہے ہیں۔ ان کے ایک امتی نے جب یہ عالم دیکھا، اس تخت کی خوبصورتی کو دیکھا اور اس کے اوپر سوار اللہ کے نبی کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا سبحان اللہ۔ اس خوبصورتی کو دیکھ کر کے، اس منظر کو دیکھ کر کے زبان سے نکل گیا سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا تخت زمین پر اتار دیا اور اس کے بعد میں اس سبحان اللہ کہنے والے سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ تو نے میرے اس تخت کو، میری اس عظمت، اس شان کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیرے ایک
جس کے صدقے میں نبوت ملی، اس کی عظمت و شان دیکھ کر کے امتی نے سبحان اللہ کہا تو بشارت دی جا رہی ہے قیامت تک، جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے گی نامۂ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو جس کے صدقے میں نبوت ملی ہے، نبی کی عظمت و شان سن کر کے، اس کا مقام و مرتبہ سن کر کے اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ثواب کا محاصرہ کر ہی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے جو اس کو کتنا ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اور ایک دوسری بات ماہ ربیع النور شریف لگا، ابھی سب جنے درود پاک کی فضیلت پہ بات کر رہے تھے، تھوڑی مختصر ہے نا۔ آپ سب سے ایک سوال، جب سے ماہ ربیع النور شریف لگا مجھے بتائیں آپ نے کتنی مرتبہ اپنی سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھا؟ کتنے ہاتھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سرکار کے اوپر درود پڑھا؟ یہ درود سرکار سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو جتنا درود پڑھے گا، میرے سرکار خود فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر وہ اتنا مجھ سے قریب ہوگا۔ یہ سرکار سے جان پہچان کرنے کا طریقہ ہے۔ جو سرکار پر جتنا درود پڑتا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، کہاں رہتا ہے، کس بستی میں رہتا ہے، کس شہر میں رہتا ہے، میں اس کو جانتا پہچانتا ہوں۔ اب بتائیں، ہم مدینی کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، ہمارے مدینی کی حاضری کیسے ہو، دیدار مصطفیٰ ہمیں کیسے ہو؟ بزرگوں نے لکھا کہ دیدار مصطفیٰ اگر کرنا چاہتے ہو، اس دیار کی حاضری اگر کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے تڑپ کر کے ان کے اوپر درود پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کے پاس مال و اسباب نہیں ہو، بہت ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات بول رہا ہوں، کسی کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں ہو، مال و دولت نہیں ہو، لیکن درود کی لڑیاں ہو، سرکار کی بارگاہ کے اندر محبت سے تڑپ کر کے درود پڑھنے کا اہتمام کرتا ہو، تو ہم نے دیکھا ہے کتابوں کے اندر تاریخی واقعات ہم نے پڑھے ہیں، لوگوں کی زندگانیاں ہم نے اٹھا کر کے دیکھی ہے کہ اسی درود پڑھنے کے صدقے طفیل میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دیار نبی کی حاضری نصیب عطا فرما دی۔ آپ کے اندر کتنی تڑپ ہے، آپ کے اندر کتنی تڑپ ہے؟ میرے ایک ساتھی کا سچا واقعہ آپ کو سناؤں۔ میرا ساتھی اپنا روزانہ کا معمول سرکار کی بارگاہ کے اندر درود پڑھنے کا، بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، دو میاں بیوی سرکار کی بارگاہ کے اندر درود پڑھتے، دل میں تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ کسی طریقے سے سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر خوب درود پڑھتے، ایک دن آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کے، بیوی کا نام ہے نسیم، شوہر کا نام ہے نصیر، دونوں گھر میں بیٹھے، رات کی تنہائیاں ہیں، بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہیں، اپنے پاس کوئی مال و اسباب نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، کیا کبھی سرکار کی بارگاہ کے اندر ہماری حاضری ہوگی؟ جب دل سے آہ نکلی،
اسی ان کی وہ گفتگو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے سن رہے. تڑپ دیکھیے جب بچوں نے اپنے والدین کی اس گفتگو کو سنا تو باپ کے قریب ہوئے, کہا بابا پریشان نہ ہوئیے, اپنے پاس مال و زر نہیں تو کیا اپن کوئی طریقہ اختیار کر لیں گے کہ جس کی وجہ سے 2 پیسے اپنے گھر کے اندر بچ جائیں, اور ان بچے پیسوں سے آپ کی اور والدہ کی حاضری سرکار کی بارگاہ کے اندر ہو جائے. باپ نے پوچھا بچوں کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ابا آج سے ہم 1 وقت کھانا کھائیں گے, 1 وقت کے کھانے کا پیسہ ہم بچائیں گے. محلے کے اندر میلاد کا اہتمام ہوا. جب میلاد کا اہتمام ہوا تو وہاں پر محلے والوں نے ایک قرہ اندازی کری کہ جس کا نام پرچی میں نکل آئے گا اس کو ہم عمرہ کرائیں گے. جب محفل میلاد مکمل ہوئی, قرہ نکلا تو اتفاق سے نصیر کی بیوی نسیم کا نام نکل آیا. ہمارے نصیر میاں بڑے خوش کہ بیوی کی حاضری کا بندوبست ہو گیا, لیکن جو لوگ قرہ نکال رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نسیم مجلس میں آئی نہیں, محفل میں آئی نہیں ہے, تو کمیٹی نے طے کرا کہ نسیم کا قرہ کینسل کر دیا جائے. جب نصیر کو معلوم پڑا تو منتیں سماجتیں کرنے لگا کہ تم رکو, قرہ کینسل مت کرو, میں اپنی بیوی کو لے کر کے آتا ہوں, اپنی بیوی کو لے کر کے آتا ہوں. لیکن کمیٹی مانی نہیں, قرہ کینسل کر دیا, دوسرا قرہ ڈالا. جب پرچی نکالی تو نصیر کے نام کی پرچی نکالی. کمیٹی والے متعجب تعجب کے اندر کیا معاملہ ہے, اس سے پوچھا ذرا یہ بتا بات کیا ہے؟ پہلے تیری بیوی کا نام نکلا, قرہ کینسل کرا تو تیرا نام نکل آیا. اللہ اب اس کی تڑپ دیکھیے کہ جب بیوی کا قرہ کینسل کر رہے تھے تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے سرکار کی بارگاہ کے اندر نصیر التجا کر رہا تھا, اپنا عریضہ پیش کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ کبھی تو دیار کی حاضری نصیب ہو. دریائے رحمت جوش میں آیا, نصیر کا نام نکلا. سب کمیٹی والے تعجب کے اندر ہیں, پہلے بیوی کا نام نکلا, اب شوہر کا نام نکلا, معاملہ کیا ہے, تحقیقات تو کریں. جب شوہر سے پوچھا گیا پیارے ذرا یہ تو بتا آخر یہ معاملہ ہوا کیا, یہ ہوا کیسے؟ تب اس نے داستان سنائی کہ بولے یہ تڑپ ابھی کی تڑپ نہیں ہے, آج 4 سال ہو گئے میں اور میرے بچے 1 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, اور ایک وقت یہ کہ مدینے کی حاضری کا بندوبست ہو جائے. جب یہ معاملہ سنا تو اہل محلہ نے جہاں ایک کو پہنچا رہے تھے اتنا نذرانہ اتنا پیسہ پیش کیا کہ 3 کے ٹکٹ کا اور بندوبست ہوا. یہ ساری برکتیں کس کی تھی؟ یہ ساری برکتیں درود پاک کی تھی. یہ ساری برکتیں نبی کی شان میں قصیدے پڑھنے کی تھی. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کتنے عظیم الشان طریقے سے بارگاہ رسول کے اندر خراج عقیدت پیش کری. سب کے اپنے اپنے انداز ہیں, لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کا انداز تو دیکھیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض گزار ہوتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا, بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا, نور اول کا جلوہ ہمارا
اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے کا انداز دیکھیں، مانگنے والوں کا انداز دیکھیں۔ مانگنے والوں نے زمین و جائیداد، آل و اولاد ہی نہیں مانگی، کیا کیا مانگا بارگاہ مصطفیٰ سے، اور کیا کیا عطا کیا گیا بارگاہ مصطفیٰ سے۔ آپ ذرا تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ میں شرک و بدعت کے فتوے لگانے والوں کی بات نہیں کرتا، میں تو آج عید میلاد النبی کا اس اجلاس منانے کے لیے بیٹھا، یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو نبی کے قریب کر سکوں، آپ کے دلوں کے اندر نبی کی محبت کی شمع چلا سکوں، نبی کی عطا بتا رہا ہوں، نبی کا مقام و مرتبہ بتا رہا ہوں کہ میرے رب نے پیارے اپنے محبوب کو کیسے مقام و مرتبے عطا کیے، کیا شان عطا کری ہے، کہ بریلی کا تاجدار فرماتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے کا انداز تو دیکھے، حضرت قتادہ ہے، آنکھ پر تیر لگا ہے، دینے کا انداز دیکھیں، آنکھ پر تیر لگا ہے، آنکھ پوری کے پوری باہر آ گئی، آنکھ پوری کے پوری باہر آ گئی، آنکھ سے دکھنا بند۔ اب آپ بتائیں، آنکھ میں تکلیف ہو تو جائیں کس کے پاس میں؟ ہمارا تو وتیرہ ہے، آنکھ میں تکلیف ہو جائے گی، جائیں گے ہم طبیب کے پاس میں۔ اور آج کا یہ دور ہم دیکھتے ہیں، آنکھ میں تکلیف ہو تو ہم جائیں طبیب کے پاس میں، لیکن صحابہ کا دور اٹھا کر کے دیکھیں، جب حضرت قتادہ کی آنکھ کے اندر تیر لگا ہے تو جانا تو ان کو بھی طبیب کے پاس میں چاہیے تھا۔ اب یہاں سے ذہن دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نبی کی عطا پر، نبی سے مانگنے کے اوپر شرک و بدعت ناجائز کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی فتاووں کی زد کے اندر کیسی کیسی مقدس ہستیاں آتی ہیں، وہ مقدس ہستیاں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اپنے رب سے راضی ہے اور ان کا رب ان سے راضی ہے۔ میں ان کے عقیدے بتا رہا ہوں جنہوں نے نبی کی بارگاہ سے طلب کیا، جب نبی سے مانگا تو عقیدہ بھی ظاہر ہو گیا، اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ ہم نبی سے مانگ رہے ہیں مالک و مختار جان کر کے، ہمارا نبی محتاج نہیں ہے، رب کے خزانوں کی کنجیاں رب نے اس کے ہاتھ میں عطا کری ہے، جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ باہر آئی، جانا طبیب کے پاس چاہیے تھا، لیکن جب آنکھ اٹھا کر کے دیکھا، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہے، ایک آنکھ کی روشنی باقی ہے، سامنے دیکھا کہ طبیبوں کا طبیب چل بغیر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل بغیر ہے۔ حضرت قتادہ سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچے، آقا کی بارگاہ کے اندر پہنچے، آنکھ پر سے ہاتھ اٹھایا، عرض کری کہ یا رسول اللہ، آنکھ چلی گئی، روشنی چلی گئی، آقا ہلا بھی باہر آ گیا، آقا کرم فرما دیجیے۔ اب یہاں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ صحابی نہیں جانتا تھا؟ کیا صحابی نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ نبی سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، نبی سے مانگیں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ لیکن وہ صحابہ تھے، ان کے عقیدے یہ تھے کہ نبی دینے والا ہے، ان کے عقیدوں کی ترجمانی کری ہے اعلیٰ حضرت نے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مسلک اعلیٰ حضرت
فرمانے کا انداز دیکھیں. حضرت قتادہ نے ہاتھ جوڑ دیے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آقا کرم فرمائیے، جنت اپنی طرف سے عطا کر دیجیے، جنت اپنی طرف سے عطا کر دیجیے اور آنکھ میری مرضی سے عطا کر دیجیے. مانگنے کا انداز. جب سرکار نے کہا قتادہ صبر کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، قتادہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے، جنت اپنی مرضی سے عطا کر دیجیے اور آنکھ میری مرضی سے عطا کر دیجیے. اللہ اکبر. دریائے رحمت جوش میں آیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ختم نبوت والا ہاتھ حضرت قتادہ کی اس آنکھ پر لگایا. اس ہاتھ سے قتادہ کی آنکھ کو بند کیا. تاریخ گواہ ہے، لکھنے والوں نے تاریخ کو لکھا ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جو آنکھ تیر لگنے سے باہر آ گئی تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب آمنہ کے لال نے ہاتھ آنکھوں پر لگایا ہے، ہاتھ لگا کر کے ہٹایا ہے، تو پتہ نہیں چلتا تھا. رب نے اس آنکھ کو اس طریقے سے بینائی عطا فرمائی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ کے اندر تیر لگا تھا، کون سی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت. اور جب یہ منظر دیکھا ہے، تبھی بریلی کے تاجدار نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس یتیم بچے کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھو، جو اپنے چچا سے اپنی ماں کے لیے لباس مانگنے کے لیے گیا تھا، جو ابھی ایمان لے کر کے نہیں آیا. یہودی کا بچہ ہے، باپ مر چکا ہے، مفلسی کا عالم ہے، ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں. لوگوں کی نظریں جب ماں کے جسم کے اوپر پڑتی، بچے سے برداشت نہیں ہوا، اپنے چچا کے پاس جانے کے لیے نکلا. ماں نے پوچھا بچے چلا کہاں؟ کہا اپنے چچا سے تمہارے لیے لباس لینے کے لیے چلا ہوں. تو ماں نے کہا تھا چچا کی عادت یاد نہیں ہے کیا؟ کہا بچے نے میں منتیں کروں گا، سماجتیں کروں گا، چچا کو کسی طریقے سے راضی کروں گا اور والدہ تیرے لیے ایک لباس لے کر کے آؤں گا. بچہ اپنے چچا کے پاس میں پہنچا ہے، چچا سے پورا معاملہ پیش کیا، ساری باتیں بتائی، لیکن وہ سب دل چچا کا دل نہیں پگھلا. ننھے سے بھتیجے کو دھتکار کر کے بھگا دیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے کی آنکھوں میں آنسو ہیں. چچا کے گھر سے روانہ ہوا، راستے کے اندر غلام مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی. بچے کو روتا دیکھا، پوچھا بچے روتا کیوں ہے، کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ بچے نے کہا میرا باپ مر چکا، میرے گھر کے اندر میری ماں ہے، ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہیں، لوگ گندی نظریں ڈالتے ہیں، لوگ گندی نظریں ڈالتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا. آج چچا کے پاس لباس مانگنے گیا تھا، اس نے دھتکار کے بھگا دیا، تو اس لیے روتا ہوں. تو وہ جو عاشق مصطفیٰ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، کہا رو مت، میں تجھے ایک پتہ بتاتا ہوں، ایک در بتاتا ہوں، جہاں تیرا دکھ دور ہو جائے گا، جہاں سے تیری حاجت روائی ہو جائے گی، جہاں سے تیری مشکل کشائی ہو جائے گی. جا چلا جا مسجد نبوی کے اندر چلا جا، ہمارا نبی چل بغیر ہوگا، ان کی بارگاہ کے اندر چلا جا. اللہ اکبر. تو بچے نے کہا ان کا مذہب تو کچھ اور ہے، میرا مذہب کچھ اور ہے. تو صحابی رسول نے کہا تھا تجھے مذہب سے کیا لینا دینا، تجھے مذہب سے کیا لینا دینا، تو اپنی حاجت بیان کر دینا. لیکن بچے کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی. پہلے اپنے گھر پر پہنچا، اپنی ماں کے پاس پہنچا، چچا کی تمام حرکتیں بتائی اور اس کے بعد غلام مصطفیٰ کا واقعہ بتایا کہ میری حاجت روائی وہاں ہو سکتی ہے. تو ماں نے کہا وہاں جائے گا تیرا دین چلا جائے گا، وہاں جائے گا تیرا دین چلا جائے گا، تیرا دھرم چلا جائے گا. تو بچے نے کہا میں پہلے ان سے وعدہ کر لوں گا، پہلے ان سے بات چیت کر لوں گا کہ اپنا دین نہیں دوں گا. والدہ نے اجازت دی، یہودیہ ہے،
اجازت دی, بچہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پہنچا, جھجکتا سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظریں اٹھا کر کے دیکھی, بچے کو اپنے قریب کرا, بچے سے پوچھا بیٹا آیا کس لیے ہے, کائے کے لیے آیا؟ تو بچے نے کہا ایک بات بتانے سے پہلے میری ایک شرط ہے, میں یہاں کچھ حاجت کے لیے آیا ہوں, لیکن سن لو میں یہودی ہوں, آپ میری حاجت اگر پوری کر دیں گے تو اس کے بدلے میں اپنا مذہب بدلوں گا نہیں, میں اپنا مذہب آپ کو نہیں دوں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کے اوپر تبسم ہے, مسکراہٹ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شاہد پیارے بتا دو صحیح کس لیے آیا ہے؟ تو بچے نے پوری داستان بیان کر دی کہ میری والدہ کے پاس ایک ہی سوٹ ہے, جگہ جگہ سے پٹ گیا ہے, لوگ بری نظر ڈالتے ہیں. اپنے چچا کے پاس گیا تھا مگر وہاں سے حاجت روائی نہیں ہوئی. کسی نے آپ کا پتہ دیا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں, آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑا فضل فرمانے والے ہیں, میری حاجت روائی عطا فرما دیجئے, میری حاجت کو پوری عطا فرما دیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا, مزمل والی پیاری چادر کو اٹھایا, کالی کملی کو اٹھایا اور اس بچے کو عطا فرما دیا. اس بچے کو عطا فرما دیا. بچہ خوشی خوشی چادر لے کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچا. جب ماں نے اس منظر کو دیکھا, بچے سے پوچھا کیا ہوا؟ بچے نے کہا اپنا مذہب دے کر کے نہیں آیا ہوں, انہوں نے میرا مذہب لیے بغیر میری امداد فرما دی ہے. تو اس ماں نے وہ تاریخی جملے کیے کہے تھے کہ بیٹا سن, جن سے ہمارا رشتہ ہے انہوں نے مصیبت کے وقت میں ہماری کوئی مدد نہیں کری, ہماری کوئی امداد نہیں کری, ہماری کوئی مدد نہیں کری. اور وہ جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, نہ مذہبی رشتہ ہے, نہ ہماری کوئی جان ہے نہ پہچان ہے, بنا جان پہچان کے, بنا رشتے داری کے جب انہوں نے ہماری مدد کری ہے, جب ہماری ان سے جان پہچان ہو جائے گی, جب ہم ان کے ہو جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر وہ کیسا رحم کریں گے, کیسا کرم کریں گے. تو پیارے بچے چل انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور انہی کا کلمہ پڑھ کے ان کے دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کہ انہی کے دین میں چل کر کے داخل ہو جاتے ہیں. والدہ بچے کو لے کر کے پہنچی, سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہی تھی, اور بریلی کا تاجدار یہ دیکھ کر کے کہہ رہا تھا کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تاریخ کے بات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, ابو دردہ کی داستان کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, ایک یتیم بچہ ہے. یہ ساری باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں مین ٹاپک پر آنے کے لیے, تاکہ آپ سرکار کی عطا سے قریب ہو جائیں. ہمیں سرکار کی یاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سرکار کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سرکار کا میلاد, سرکار کی خوشی منانے کے لیے صرف ایمان اور محبت کی ضرورت ہے. جس کے پاس ایمان اور محبت ہوگی وہی اپنے نبی کی یاد منائے گا, وہی اپنے نبی کا دن منائے گا, وہی اپنے نبی کی عطا کو یاد رکھے گا, وہی اپنے نبی کے کرم کو یاد رکھے گا, وہی اپنے نبی کے احسانات کو یاد رکھے گا. حضرت جابر کی داستان کو اٹھا کر کے دیکھیں, صحابہ نے کیا کیا نہیں مانگا بارگاہ مصطفیٰ سے, کیا کیا نہیں مانگا بارگاہ مصطفیٰ سے. حضرت جابر ہے, سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے کہ یا رسول اللہ, میرے والد تو انتقال کر گئے, میرے اوپر بڑا قرض ہے, اور قرض لینے والوں نے بڑا پریشان کیا ہوا. آقا, قرض لینے والوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. آقا کھجوریں پک کر کے تیار ہیں, میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ میرے باغیچے میں چل چلیں, تاکہ جو مجھ سے قرض مانگتے ہیں آقا وہ آپ کو دیکھ کر کے کچھ نرمی اختیار کر لیں گے, کچھ نرمی اختیار کر لیں گے. حضرت جابر سرکار کو لے کر کے اپنے باغیچے کے اندر پہنچے, تو جو لوگ حضرت جابر کے اندر پیسہ مانگتے تھے, قرض مانگتے تھے, انہوں نے سرکار کو دیکھ کر کے حضرت جابر کو اور زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور زیادہ سختی کرنا شروع کر دی. جب میرے سرکار نے اس منظر کو دیکھا تو میرے سرکار نے حضرت جابر سے ارشاد فرمایا کہ جابر, الگ الگ قرضہ بانٹنے کی ضرورت نہیں, کھجوروں کا ڈھیر ایک جگہ لگا دو. اللہ
سبحان اللہ. کھجوروں کا ڈھیر ایک جگہ لگا دیا گیا. اب سرکار نے حضرت جابر کے اس کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد چکر کاٹا. اب زبان پر کچھ جملے ہیں, زبان پر کیا پڑھ رہے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں, لیکن زبان ہل رہی ہے. آج ہم تبرک رکھ کر کے سامنے فاتح لگ کر دیں تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. وہاں تو حضرت جابر کا قرضہ چکانا ہے تو میرے سرکار کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد کچھ پڑھتے جا رہے ہیں اور گھومتے جا رہے ہیں. پڑھتے جا رہے ہیں کچھ اور گھومتے جا رہے ہیں. پڑھنے کے بعد میرے سرکار اسی ڈھیر پر بیٹھ گئے اور حضرت جابر سے ارشاد فرمایا کہ جابر اب قرض خواہوں کو بلاتا جاؤ, قرض بانٹتا چلا جا. اب تاریخ کے باب کو اٹھا کر کے دیکھیں, بریلی کا تاجدار اس منظر کو دیکھ رہا تھا. بریلی کا تاجدار اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ سرکار جو ہے کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر چل وگر ہے. حضرت جابر قرض بانٹتے جا رہے ہیں, ایک آیا اس کو دیا, دو آیا اس کو گیا, یہاں تک کہ تمام قرض مانگنے والے آ گئے. سب کا قرضہ چکتا کر دیا گیا, لیکن جس ڈھیر کے اندر سے قرضہ چکایا جا رہا تھا, جس ڈھیر پر میرے سرکار چل وگر تھے, دیکھنے سے معلوم پڑتا تھا سارا قرضہ تو چکا دیا لیکن پورے ڈھیر میں سے ایک بھی کھجور کم نہیں پڑتی. اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تاریخ کے باب کو اٹھا کر کے دیکھیں, ابو دردہ کی داستان ہے. ایک یتیم بچہ ہے مدینے کا چھوٹا سا, جس کا ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے کھجوروں کا, اور پاس میں ایک یہودی کا درخت ہے, پاس میں یہودی کا باغیچہ ہے. بچے نے دیوار بنانی چاہیے تو دل میں خیال آیا کہ اس باؤنڈری کے بیچ میں یہ یہودی کا درخت آ رہا ہے. تو بچہ یہودی کے پاس پہنچا کہ پیارے یہ درخت مجھے بیچ دے, یہ درخت مجھے فروخت کر دے, میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں اس درخت کے بدلے کے اندر. لیکن یہودی نے انکار کر دیا, بولے نہیں مجھے نہیں بیچنا. بچہ کیوں لینا چاہتا تھا کہ باغیچے کی باؤنڈری ٹیڑھی نہ ہو جائے, باغیچے کی باؤنڈری ٹیڑھی نہ ہو جائے, باغیچے کی باؤنڈری سیدھی کرنی تھی. اس لیے اس یہودی سے ایک درخت مانگ رہا تھا جو اس باؤنڈری کے بیچوں بیچ آ رہا تھا. لیکن جب یہودی نے دینے سے انکار کر دیا تو اب بچے کو جانا کہاں چاہیے تھا. لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے. بچہ در مصطفیٰ پر پہنچا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ کے اندر پہنچا, سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ میری ایسی پریشانی ہے آقا میرا یہ معاملہ ہے. آقا نے اس یہودی کو طلب کیا, بلایا اور کہا ہم تیرے سے زبردستی نہیں کرتے, یہ ایک درخت اس بچے کو دے دے, اس کے بدلے میں تو پیسہ لے لے, اور اگر پیسہ نہیں لیتا تو اس ایک درخت کے بدلے میں جنت میں مجھ سے ایک درخت لے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی مالک کو مختار نہیں, ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے رب کی عطا سے نبی کا ہے. بریلی کے تاجدار نے دوسرا رنگ دیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سرکار نے فرمایا جنت میں ایک درخت لے لے. یہودی نے مانگنے سے انکار کر دیا. حضرت ابو دردہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے, اس بات کو دیکھ رہے تھے, تڑپ گئے کہ میرے سرکار نے کوئی پیشکش کری, اس نے انکار کر دیا. یہودی کا ہاتھ پکڑا, ایک طرف لے گئے. یہودی سے کہا تو مجھے جانتا ہے؟ یہودی نے کہا ہاں جانتا ہوں. تو میرے بارے میں جانتا ہے, تو میری پراپرٹی کے بارے میں بھی جانتا ہوں؟ بولے ہاں جانتا ہوں. کہ مدینے کے اندر بڑے بڑے باغوں میں سے ایک سب سے بڑا باغ تمہارا ہے, لوگ تمہارے باغیچے کی کھجوریں پکنے کا انتظار کرتے ہیں, اور تمہارے باغ کی کھجوریں اتنی مہنگی بکتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور اس کے اندر 600 درخت لگے. ابو دردہ نے کہا اس یتیم کے ساتھ سودا مت کر, میرے ساتھ سودا کرنا. جس باغ کی تو بات کر رہا ہے وہ ایک درخت اس بچے کو دے دے, اور وہ 600 درخت والا باغیچہ تو لے لے. یہ صحابہ ہیں, یہ صحابہ ہیں.
نبی کی عظمتوں کے اوپر جان مال سب کچھ قربان. ابو دردہ کا منہ دیکھ رہا ہے یہودی یہ کون سا سودا کر رہا ہے. یہودی نے کہا سودے سے پلٹو گے تو نہیں. وہ پلٹوں گا نہیں. وہ ایک درخت اس بچے کو دے دے, اس کے بدلے کے اندر تو وہ 600 درخت کا باغیچہ تو لے لے. یہودی نے سودا منظور کر لیا. اب ابو دردہ فوراً اس باغیچے کے اوپر پہنچے, باغیچے میں قدم بھی نہیں رکھا. اب یہاں سے صحابہ کا میسج بھی دیکھتے چلے. اب باغیچہ دے دیا یہودی کو ایک درخت کے بدلے. باغیچے کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے, اپنی بیوی کو آواز لگا رہے ہیں. اس باغیچے کے اندر بڑا سارا محل بھی اب تعمیر ہے. بیوی کو آواز لگائی. جب بیوی نکل کر کے آئی تو اس سے کہا کہ میں نے اس باغیچے کا سودا کر دیا. تو بیوی نے کہا تم بڑے عقل مند انسان ہو, گھاٹے کا سودا تو کرو گے نہیں, لیکن پھر بھی بتاؤ تم نے سودا کیا کیا. تو ابو دردہ نے کہا کہ میں نے جنت کے ایک درخت کے بدلے میں اپنے اس باغیچے, اس محل کا, اس پوری پراپرٹی کا سودا کر دیا. تو بیوی بھی بڑی سعادت مند تھی, صحابیہ نے کہا تم نے بڑے فائدے کا سودا کیا. آج کی ہوتی تو گھر میں گھسنے نہیں دیتی. ساری محنت کی کمائی کا پھونک کھایا, لیکن ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کے چراغ جل رہے تھے. ان کو اپنے رسول کی نکال کرتے باغیچے میں ڈال دی. بولے اب یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. اگر ہم اب اس باغیچے کی کھجوروں کا استعمال کرتے ہیں تو قیامت کا خیال آ گیا, میدان محشر کا خیال آ گیا کہ وہاں پر رب کی بارگاہ کے اندر ہم کیا منہ دکھائیں گے. ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم آج جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے بیٹھے, سرکار کے اصحاب کا طریقہ آپ دیکھیں اور ایک اپنا طریقہ دیکھیں. اگر آج ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں. کہیں کوئی پلاٹ خالی پڑا ہو, سال 2 سال کسی نے آگیرا نہیں تو پہلے ہم بھاٹے ڈلائیں گے اس کے اوپر, ہم قبضے کرنے کی ہم کوششیں کریں گے اس کے اوپر. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم سپاہی صحابہ ہیں, ہم نبی کے ماننے والے ہیں. تو سوچو میدان محشر کے اندر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کیا جواب دو گے. اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کیا جواب دو گے جب تم سے ایک ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا. آج یاد رکھو, آج بھائی بھائی کے بیچ کے اندر پراپرٹیوں کو لے کر کے تنازع ہے. آج پراپرٹی اگر ہماری نہیں بھی ہے تو ہم قبضہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں, اس کو خرد برد کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. آج 1-1 انچ کے زمین کے ٹکڑے کے اوپر ہم قبضہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن یاد رکھو, جو انسان دنیا کے اندر کسی کا ناجائز مال دباتا ہے, ناجائز طریقے سے کسی کے زمین کے ایک ذرے کو دباتا ہے, اگر 1 انچ کا ٹکڑا بھی اگر کوئی دباتا ہے تو ذرا آپ سوچو 10-20 کلو وزن آپ اپنے گلے کے اندر ٹانگ لو, اس کے بعد آپ دیکھو آپ کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں, آپ کا کیا حال ہوگا, کتنا وقت کھڑے رہو گے, کتنا وقت اس وزن کو برداشت کرو گے. تو اب ذرا میدان محشر میں لے کر کے چلتا ہوں. میرے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی 1 انچ ٹکڑا بھی اگر کوئی دبا لیتا ہے, ایک ذرہ برابر بھی اس کے مال کو دبا لیتا ہے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہی زمین کا ٹکڑا اب میدان محشر کے اندر اس جگہ سے اٹھا کر کے اس کے گلے کے اندر ٹانگ دیا جائے. اپنا محاسبہ کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں کس طرف چلنا ہے, ہمیں کن کی زندگیوں کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگانیاں گزارنی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان میں بیان کر رہا تھا. اب آپ ذرا دیکھیں ابو دردہ نے وہ باغیچہ جنت کے ایک درخت کے بدلے کے اندر اس یتیم بچے کے خاطر یہودی کو عطا فرما دیا, اور کچھ دن کے بعد میں اس یہودی کا حال یہ ہوا کہ وہ بھی ایمان لا کر کے مسلمان ہوا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تاریخ کے باب کو اٹھا کر کے دیکھیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب کے اندر میں نہیں میرا تیرا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اندر ایک یہودی آیا, اس نے کہا آپ کوئی معجزہ دکھائیں, آپ کوئی
کھجور کے گٹھلیاں وہ لے کر کے آیا اور عرض کیا کہ یہ گٹھلیاں آپ لگا دیں، اگر صبح تک اس کے درخت تیار ہو گئے اور اس پر کھجوریں لگ گئی تو میں آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاؤں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے وہ گٹھلیاں وہاں پر بو دی، وہ گٹھلیاں اس کے کھیت کے اندر بو دی گئی۔ اب یہودی کے دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوا، کیا پتا کہیں صحیح میں درخت اگ جائے گا تو مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ تو ڈر کے مارے واپس رات کو کھیت میں پہنچا، باغیچے میں پہنچا، جہاں جہاں گٹھلیاں لگی تمام گٹھلیاں نکال دی، تمام گٹھلیاں نکال دی۔ لیکن وہی بات ہے کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو میں رسول نے چاہ لیا وہ ہو کر کے رہا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لگائی ہوئی گٹھلیوں کو یہودی نے نکالا، لیکن جب صبح کا اجالا نمودار ہوا، اپنے باغیچے کے اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، کھجوروں کے درخت کھڑے تھے اور اس کے اوپر کھجور لگی ہوئی تھی اور ایک ہی دن کے اندر کھجوریں پک کر کے تیار تھی۔ یہ وہی درخت ہے جو آج لوگ مدینہ المنورہ جاتے ہیں اور بنا گٹھلیوں کی جو کھجوریں لے کر کے آتے ہیں، یہ وہی داستان ہے۔ اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی کہ آج بھی وہ درخت تو ختم ہو گئے لیکن پھر بھی درخت اگ رہے ہیں اور ان کے اندر بھی جو ہے بنا گٹھلیوں کی کھجوریں لگ رہی ہیں، تو کیسے لگ رہی ہیں؟ اس کے اوپر بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے ریسرچ کری اور اپنی ریسرچ کے نتیجے کے اندر یہ پہنچے کہ ان درختوں کی جو شاخیں تھیں، ان درختوں کے جو پتے تھے جو زمین پر گرے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہی سے درخت تیار کر دیے، گٹھلیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور آج بھی یہ وتیرہ بدستور جاری ہے۔ اللہ اکبر، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت مقام و مرتبہ میں نے آپ کو بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا میں نے آپ کو بتائی ہے، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ ساری باتیں اس لیے کری کہ آپ کے دل کے اندر رسول کی محبتوں کے چراغ روشن ہو سکے، آپ اپنے رسول کے قریب ہو سکے۔ آج ہم رسول کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے اور ہر سال ہم رسول کا میلاد مناتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مولود پاک ہم مناتے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ قرآن مقدسہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا۔ اب یہ کس احسان کی بات کی جا رہی ہے؟ یوں تو ہمارا سراپا مجسمہ رب کا احسان ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کی تشریح پر جائیں، اس آیت مبارکہ کے مفہوم پر جائیں، اس کے ترجمے پر جائیں، اس کی تفسیر پر جائیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، تفسیر کرنے والوں تفسیر کری ہے کہ یہ آپ کی عطا کے اوپر بات نہیں کی جا رہی، یہ زبان کے اوپر بات نہیں کی جا رہی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے، اس کا احسان ہے، لیکن رب آپ کے اوپر احسان نہیں جتا رہا۔ آپ کو آنکھیں دی ہے، آپ کو بینائی دی ہے، مگر اس کا احسان نہیں جتایا جا رہا۔ آپ کو خوبصورت جسم دیا گیا، آپ کو خوبصورت آنکھیں دی گئی، خوبصورت چہرہ دیا گیا، مال و اسباب دیے گئے، آل و اولاد دی گئی، دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو عطا کی گئی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا احسان نہیں جتلا رہا۔ پھر کیا بات ہے؟ یہاں پر کس احسان کی بات کی جا رہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ کس کے اوپر احسان کیا؟ یاد رکھیں، کس کے اوپر احسان کیا؟ مومنوں کے اوپر احسان کیا، جو رسول کی میلاد سن کر کے چڑ جاویں، اس کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں مومن کی بات کی جا رہی
کو مومن کہا جا رہا ہے؟ کس کو مومن کہا جا رہا ہے؟ اور کس کے اوپر احسان کیا؟ کون سی نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے؟ رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے انہی کے اندر ایک رسول پیدا فرمایا۔ پتا چلا رب تبارک و تعالیٰ ہماری زمین و جائیداد کا احسان نہیں جتلا رہا، بلکہ رب نے اپنا محبوب ہمارے درمیان کے اندر جلوہ گر فرما دیا، ہمارے درمیان کے اندر پیدا فرما دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا احسان جتلا رہا ہے، اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے۔ اب جب کوئی نعمت ملے تو یہ رب کا احسان ہے نا، یہ رب کا احسان ہے تو ہم احسان مند ہیں، رب کا شکر منانے والے ہیں۔ اب جو رب کے احسان کے اوپر شکر نہیں منائے وہ تو ناشکرا ہے، اس کے لیے تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ یہاں تو مومنوں سے بات کی جا رہی ہے، یہاں مومنوں کے اوپر احسان کیا رب نے اپنا رسول بھیج کر کے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ جیسے ہی رب تبارک، جیسے ہی ربیع النور کا مقدس مہینہ آتا ہے، چند مینڈکیاں نکل کر کے ٹنانے لگ جاتی ہیں کہ بھائی صحابہ نے نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا، میلاد نہیں منایا، حدیثوں میں نہیں آیا، رسول نے نہیں فرمایا، تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ پھر شرک کے فتوے بھی لگتے ہیں، پھر بدعت کے فتوے بھی لگتے ہیں، بدعت کے فتوے بھی لگتے ہیں، نجائز کے فتوے بھی لگتے ہیں۔ لیکن اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج کچھ رنگ الگ چل کر کے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا یہ بتائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد اور خوشی منانے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے محبت اور ایمان کی، ہے نا، ضرورت ہے۔ اور ایک مسئلہ علماء کرام کے لیے بھی، جب اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے آئے تو ایک بہت چھوٹا سا سوال، ایک بہت چھوٹا سا سوال، بڑی بڑی کتابیں چھان کر کے کچھ باتیں نکالی۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا جلسہ، یہ جلوس، یہ شیرنی، یہ تبرک، یہ سب صحابہ نے نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں ذرا یہ بتاؤ، پھر ہمیں میلاد کی خوشی منانے کے لیے ابھارا کیوں جا رہا ہے؟ میلاد کی خوشی منانے کے لیے، اس پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں ابھارا جا رہا ہے کہ میلاد پر خرچ کرو، میلاد کی خوشی مناؤ۔ اور میلاد کی خوشی پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں ابھار کون رہا ہے؟ ہمیں میلاد کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ابھار کون رہا ہے؟ انہوں نے منایا ہوگا، انہوں نے خرچ کیا ہوگا، تبھی تو ہمیں ابھارا جا رہا ہے۔ ہم نے خرچ کرا، تم بھی خرچ کرو، ہم نے خرچ کرا، تم بھی خرچ کرو، ہم نے خرچ کرنے کا انعام پایا، تم بھی پاؤ گے۔ ہمیں ابھارا جا رہا ہے، اور ابھارنے والا کون ہے؟ اگر آج میں کسی سے کہوں کہ قل ہو اللہ شریف پڑھا کرو، سبحان اللہ کا ورد کیا کرو، اس سے ایسا ہو جائے گا، تو میں نے کیا ہوگا، جبھی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے کیا ہوگا اور اس کا پھل، اس کا فیضان مجھے ملا ہوگا، تبھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کرو، تو آپ کو بھی اس کا فیضان ملے گا، اس کا پھل ملے گا۔ تو اب اسی طریقے سے ہمیں بھی میلاد کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ میلاد پر خرچ کرو۔ اب ابھارنے والا کون ہے؟ ابھارنے والا کون ہے؟ ابھارنے والا وہ ہے جو صدیقین کا سردار ہے، جو نبی کا یار غار ہے، جو تمام انبیاء رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے، جس کے لیے میرے رسول نے فرمایا میدان محشر میں ہر ایک کس سے سوال و جواب ہوگا، لیکن یہ میرا یار غار بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے جو ہمیں خرچ کرنے پر ابھار رہا ہے، جس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ علی سے فرمایا گیا کہ علی، اگر کوئی میرے اس یار کا گستاخ حوض
بھائی لوگ کہتے ہیں نا صحابہ نے کہاں خرچ کیا، میں بتا رہا ہوں ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اب انہوں نے خرچ کیا ہوگا تبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ تم بھی خرچ کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہو۔ دوسرا قول لو جس کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور عمر کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبی کی مولودگی کے اندر خرچ کیا، خوشی کا اظہار کیا، گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ آج اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو عمر فاروق اعظم کی نظر کے اندر ان کے قول کی مثال کے اندر ایسا ہے جیسے ہم نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ عثمان غنی کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، داماد رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی مولود کے اوپر خرچ کیا گویا اس کے ثواب کا عالم یہ ہے، گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے جنگ بدر اور جنگ حنین کے اندر شامل ہوا۔ داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، علی المرتضیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے آقا کی مولود کے اوپر خرچ کیا، جس نے آقا کی مولود کی خوشیاں منائی ہے، وہ بے حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اب انہوں نے خرچ کیے ہوں گے جبھی تو یہ بشارتیں دے رہے ہیں، اگر یہ خرچ نہیں کرتے تو یہ بشارتیں کہاں سے دیتے؟ پتہ یہ چلا کہ صحابہ نے بھی نبی کی مولود کے اوپر خرچ کیا ہے۔ اور اچھا چلو ایک بات میں کرتا ہوں، ایک سوال، فقہ شرعی کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بتا دو کہ جہاں پر شرع میں یہ کہا گیا ہو کہ جس کام کا حکم نبی نے نہیں دیا وہ ناجائز و حرام ہے۔ پوری شرع، جتنے اونچے پجامے والے انگوریے چنگوریے جتنے بھی ہیں نا، ڈگر گھومنے والے جو نبی کی مولود کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ ایک سوال علماء کرام کی جانب آپ کو بھی دیتا ہوں۔ شرع کے اندر، فقہی شرع کے اندر کوئی ایک حدیث بتا دو، کوئی ایک میرے سرکار کا قول بتا دو کہ جس کے اندر میرے سرکار نے یہ کہا ہو کہ جس کام کے لیے میرے سرکار نے منع کیا ہو، کوئی ایک قول آپ بتا دو۔ ہاں اب آؤ صحابہ کی زندگانی کا محاسبہ کرو۔ حضرت عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ، اب آپ تاریخ کے باب کو اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ کے باب کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دن میرے سرکار نے خواب دیکھا کہ میرے سرکار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو میرے سرکار نے اپنے اصحاب کو اپنا یہ خواب بیان کیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ عمرہ پہ چلتے ہیں۔ میرے آقا عمرہ کی نیت سے اپنے اصحاب کے ساتھ میں مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہوئے۔ مقام حدیبیہ کے اوپر پہنچ کر کے اہل مکہ کے مشرکوں کو معلوم پڑ گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عروہ بن مسعود جو اس وقت تک ایمان نہیں لائی ان کو اپنا قاصد بنا کر کے سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچایا، سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچایا اور پیغام پہنچایا کہ آپ کو ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ کو مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ شرطوں کے لیے وہاں پہنچایا گیا۔ حضرت عروہ بن مسعود جب وہاں پہنچے، وہاں کا پس منظر دیکھا، تمام معاملات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں بات چیت کرنے کے بعد میں جب واپس مکہ المکرمہ کے اندر پہنچے تو مکہ کے بڑے بڑے قریش سرداروں نے آپ کو اہل مکہ کے مشرکوں نے گھیر لیا اور ارشاد فرمایا کہ عروہ کیا معاملہ دیکھ کر کے آئے ہیں، اور کہا کہ وہ کمزور لاغر لوگ، ان کا دعویٰ ہے کہ ایک دن وہ مکہ فتح کر لیں گے، تمہیں ان کی کنڈیشن ایسی لگتی ہے کہ کیا کبھی وہ مکہ فتح کر سکیں گے، اور تم نے ان کا کیا حال دیکھا؟ تو عروہ بن مسعود نے وہ تاریخی جواب دیا تھا کہ آج بھی کتابوں
کتابوں کے اندر درج ہے کہ عروہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا اے اہل مکہ کے مکہ والوں سنو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کے اندر گیا، میں بڑے بڑے راجاؤں کے دربار کے اندر گیا، لیکن میں نے محمد کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ادب ان کا کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کسی بھی راجا کے ماننے والوں کو ان کا وہ ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو محمد رسول اللہ کے اصحاب ان کا ادب کرتے ہیں، تو اہل مکہ کے مشرکوں نے پوچھا تھا کیسا ادب کرتے ہیں ذرا یہ بتاؤ۔ تو اب جس کام کے لیے میرے سرکار نے منع نہیں کیا، تو یہ ہر وہ کام ناجائز بدعت و حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عروہ بن مسعود سے جب اہل مکہ نے پوچھا تم دیکھ کر کے کیا آ رہے ہو، تو عروہ بن مسعود نے کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے اصحاب دیوانہ وار ان کے آس پاس اکٹھا ہو جاتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو ہاتھوں میں لے کر کے کبھی اپنے چہرے پر مسل لیتے ہیں، کبھی اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ محمد رسول اللہ جب اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، منہ سے تھوک مبارک نکالتے ہیں، تو ان کے اصحاب ان کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، اس لعاب دہن کو کبھی اپنے چہرے پر ملتے ہیں، کبھی اپنے جسم کے اوپر ملتے ہیں، یہاں تک کہ عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ جب محمد رسول اللہ اپنی ناک کی رطوبت مبارک کو زمین پر نکالتے ہیں تو میں نے ان کے اصحاب کو دیکھا کہ اس رطوبت کو بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ان کے محبت کا یہ عالم ہے کہ اس رطوبت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کے کبھی اپنے جسم پر ملتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ ایسی دکھا دو کہ جس کے اندر میرے سرکار نے اپنے اصحاب سے کہا ہو کہ جب میں وضو کروں تو میرے اس وضو کے پانی کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل لینا، میرے اس لعاب دہن کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل لینا، میری اس رطوبت کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل لینا۔ تو محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے محبت اور ایمان کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، محبت رسول، محبت رسول، نعرہ رسالت۔ اب صحابہ یہ تمام کام کر رہے ہیں، کوئی ایک ایسی حدیث بتا دو جو تم میلاد کے ثبوت میں مانگتے ہو صحابہ نے کرا کہ نہیں کرا، حدیث میں ہے کہ نہیں ہے۔ اب صحابہ کا یہ عمل مجھے کئی حدیث سے ثابت کر کے دکھا دو کہ جہاں رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ میرے لعاب دہن کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل لینا، میری رطوبت کو اٹھا کر کے اپنے جسم پر مل لینا، میرے وضو کے پانی کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل لینا، کوئی ایک ایسی حدیث مبارک دکھا۔ جب صحابہ سے ہم نے پوچھا میرے اصحاب کہ یہ میرے رسول نے کہا ہے ایسا کرنے کو، ہم نے جب صحابہ کی زندگانی کو اٹھا کر کے پڑھا تو صحابہ نے کہا یہ محبتوں کا تقاضا ہے، یہ محبتوں کا تقاضا ہے، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میلاد ہم سجاتے ہیں نا، اس پہ جو خرچ کرتے ہیں یہ اس احسان کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، لیکن ہم احسان یاد رکھنے والے ہیں کہ اس نبی کا ہمارے جسم کے روئے روئے کے اوپر احسان ہے، ہم اس احسان کو اس میلاد کی شکل کے اندر یاد کرتے ہیں۔ اب آپ اور آگے چلے، ابو محذورہ ہے، ابو محذورہ ہے، سر کے اوپر ہمیشہ امامہ باندھتے، لیکن جب وضو کرتے امامہ اتارتے تو سر کے بیچ کے اندر بالوں کا ایک گچھا، سر کے اندر بالوں کا ایک گچھا، اور اس گچھے کو کھول دو تو وہ بال آپ کی پیچھے جو ہے گھٹنوں کے یہاں تک آ جاتا ہے، گھٹنوں کے یہاں تک آ جاتا ہے۔ جو صحابہ تھے وہ تو جانتے تھے، لیکن جب تابعین کو دور آیا تو انہوں نے حضرت ابو محذورہ کے ان بالوں کو دیکھا تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا، کہا کہ ابو محذورہ کیا سرکار نے فرمایا کہ اتنے لمبے بال رکھنے کے لیے کیا سرکار نے حکم دیا ہے تمہارے کو؟ سرکار کا کوئی قول ہے تمہارے پاس؟ تم نے اتنے لمبے بال کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو ابو محذورہ نے ارشاد فرمایا تھا اے تابعین کی جماعت سنو، میرے بچپنے کے اندر میری والدہ مجھے سرکار کی بارگاہ کے اندر لے کر کے گئی تھی، میرے بچپنے کے اندر
میری والدہ مجھے سرکار کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے لے کے گئی تھی. میرے سرکار نے جب میرے لیے دعا کری تو میرے سرکار کا ایک ہاتھ میرے اس سر کے اس مقام پر تھا. میرے سرکار میرے سر کے ان بالوں کو ہلاتے جاتے, اپنی انگلیاں پھیرتے جاتے. بس جب میں یہ منظر میری والدہ نے دیکھا, میں گھر پر آیا تو میری والدہ نے مجھے تاکید فرما دی کہ ان بالوں کو آج کے بعد اس سر کے اتنے حصوں کے بال تیرے کٹنا نہیں چاہیے. تو عالم عشق میں ہم نے پوچھا تھا کیوں نہیں کٹنا چاہیے, تو محبت بھرا جواب آیا تھا کیوں, کیونکہ ان بالوں کو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے نسبت ہو گئی ہے. محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے نسبت ہو گئی ہے, اس لیے حضرت محظورہ نے تمام زندگانی ان بالوں کو نہیں کٹایا. اب یہاں جو میلاد کے اوپر ثبوت مانگتے ہیں کہ صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا, حدیث میں ہے کہ نہیں ہے, اب مجھے میرے سرکار کا کوئی ایک قول بتا دو. ہم نے حضرت ابو محظورہ سے پوچھا, محظورہ یہ بال کیوں نہیں کٹائے؟ تو کہا یہ محبتوں کا تقاضا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ محبتوں کے اظہار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, محبتوں کے اظہار کے لیے ایمان اور محبت ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, حضرت انس بن مالک کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں. ان کے ایک شاگرد ہیں ثابت بنانی, شاگرد ان کے ثابت بنانی. جب حضرت انس بن مالک کا وصال کا ٹائم آیا تو آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا, وصیت کری کہ ثابت بنانی جب میرا وصال ہو جائے تو ایک ڈبیا نکال کر کے دی, ایک ڈبیا نکال کر کے دی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو اس کے اندر جو سامان ہے میرے لبوں پر رکھ دینا, میرے لبوں پر رکھ دینا. حضرت انس بن مالک سے ثابت بنانی نے پوچھا, اے انس بن مالک اس میں ہے کیا, اس میں ہے کیا؟ تو انس بن مالک نے کہا تھا اس میں محمد رسول اللہ کے بال مبارک ہے, بال مبارک ہے. بولے قبر کے اندر آپ اپنے لبوں پر کیوں رکھوا رہے ہو؟ کہا کہ جب فرشتے قبر میں سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ میرے لبوں کے اوپر جب مصطفیٰ جان رحمت کے یہ منہ مبارک رکھے ہوئے دیکھیں گے تو مجھے بے حساب و کتاب میری بخشش فرما کر کے جنت میں داخل فرما. اب یہ صحابی کا کوئی ایک عمل آپ سرکار کے قول سے ثابت کر دیجئے کہ میرے سرکار نے فرمایا ہو کہ میرے منہ مبارک جب تم مرنے لگو تو اپنے لبوں پر رکھ لینا. کوئی ایک قول بتا دو, جو لوگ دلیل میلاد مصطفیٰ مانگتے ہیں, کوئی ایک قول بتا دو, کوئی ایک قول بتا دو. لیکن پھر بات یہاں پر نکل کر کے وہی آتی ہے, یاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, ایمان اور محبت ہونی چاہیے, ایمان اور محبت ہونی چاہیے. تاریخ کے بعد کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, حضرت خالد بن ولید ہے, جنگ یرموک ہے, خالد بن ولید ہے, جنگ یرموک ہے. جنگ یرموک کے اندر آپ کے سر کے اوپر سے ٹوپی گر گئی, دشمنوں نے چاروں جانب سے گھیرا ہوا ہے. اس عالم کے اندر آپ گری ہوئی ٹوپی کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کے ساتھی تعجب میں کہنے لگے, خالد یہ کیا معاملہ ہے, کیسی حماقت کر رہے ہو, دشمن سر پر سوار ہے, تمہیں اپنی ٹوپی کی فکر پڑی ہے. تو خالد بن ولید نے تاریخی بات کہی تھی, تاریخی جملہ کہا تھا کہ اسی ٹوپی کے صدقے کے اندر رب تبارک و تعالی نے تمام فتح یابیاں عطا فرمائی ہے. یہ ساری مکمل فتح اسی ٹوپی کے صدقے میں ملی ہے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا تھا اس ٹوپی کا صدقہ کیسے, تو خالد بن ولید نے کہا تھا کہ اس ٹوپی کے اندر میرے مصطفیٰ کے مقدس بال میں نے چھپا کے رکھے ہیں. اب کوئی ایک حدیث بتا دو صحابہ کے طرز عمل سے کہ میرے صحابہ نے کہا ہو, میرے رسول نے کہا ہو کہ میرے صحابہ تم میرے منہ مبارک کو جو ہے اپنی ٹوپیوں میں چھپا لینا. بتاؤ کوئی ایک حدیث اگر کہیں ہو فقہ شرعی کتابوں کے اندر. یہ سارے معاملات محبت سے تعلق رکھتے ہیں. مولائے کائنات کی زندگانی کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں, نماز کا وقت ہے, فرض نمازوں کا معاملہ اتنا بھاری ہے جس کی کوئی حد نہیں, لیکن پیارے آقا علیہ السلام
زانوئے علی کے اوپر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. علی سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ وقت عصر ڈوبتا چلا جا رہا ہے. علی سورج کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں. علی نے آج عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. سورج ڈوب گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم علی کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں, نعرے حیدری بھی لگاتے ہیں. علی کی سیرت کے اوپر ہم نے کتنا عمل کیا, ہمیں نمازوں سے کتنی محبت ہے, ہم نے نمازوں کی کتنی پابندیاں کری. ہمیں چاہیے جب ہم جس سے بھی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں ہمیں ان کی سیرت کے اوپر عمل کر کے زندگانی گزارنی چاہیے. مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو گرے, سرکار کے رخسار مبارک پر گرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھول دی, آنکھیں کھول دی, آنکھیں کھول دی. ارشاد فرمایا علی روتے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ عصر کی نماز چلی گئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو اشارہ کیا, سورج عصر کے مقام پر چلا آیا. اب علی عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں. کبھی سورج علی کو دیکھتا ہے. پہلے علی سورج کو دیکھ رہے تھے, پہلے علی سورج کو دیکھ رہے تھے کہ یہ رکا رہے تو میں نماز پڑھ لوں گا, ڈوب جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. علی کو سورج کی فکر تھی, لیکن اب علی سورج کو نہیں دیکھ رہے. اب علی کو سورج کی فکر نہیں ہے, اب سورج کو علی کی فکر ہو رہی ہے کہ علی نماز پڑھ لے تو میں اپنی منزلیں طے کر جاؤں. اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے, علی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اب علی سے ہم نے سوال کیا کہ علی یہ کہاں لکھا ہے فرمان مصطفیٰ کے اندر کہ تم نے آقا کو اٹھایا کیوں نہیں؟ آقا نے تمہاری زانوں کے اوپر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے, تم سرکار کو اٹھا بھی تو سکتے تھے, تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو علی نے تاریخی جواب دیا تھا, یہ محبتوں کا معاملہ کہ نماز قضا ہو جائے تو واپس ادا کی جا سکتی ہے, لیکن اگر محبت قضا ہو جائے تو محبت کی کوئی قضا نہیں ہے. اب یہ سرکار کا فرمان کہیں کسی حدیث میں بتا دو تو لوگ مولود پاک پر سوال کرتے ہیں میرے سرکار نے کہاں فرمایا تھا کہ علی اگر میں آرام کرتا ہوں تو نماز چھوڑ دینا, وہ بھی اعلیٰ خطر کی عصر کی نماز ہے. بات پھر وہی نکل کر کے آتی ہے. یاد منانے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں, ایمان کے ساتھ محبت ہونا چاہیے. صدیق اکبر کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, جان بچانا فرض ہے, جان بچانا فرض ہے نا, لیکن غار ثور کا منظر دیکھیں, غار ثور کا منظر دیکھیں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات کے اندر غار ثور کے اندر جلوگر ہیں, وہاں مسجد کے اندر علی کا زانو تھا, یہاں غار ثور میں صدیق کا زانو ہے. صدیق کے زانو کے اوپر مصطفیٰ کا سر ہے, اور صدیق اکبر نے غار کے ایک چھید کو اپنے انگوٹھے سے بند کیا ہوا ہے, اور اس غار کے اس چھید کے اندر ایک 600 سال پرانا سانپ انتظار کر رہا ہے. اب وہ انتظار کر رہا تھا تو وہ بھی محبت کے اندر انتظار کر رہا تھا, اس کو بھی ہمارے نبی سے محبت تھی اس لیے انتظار کر رہا تھا. یہ نہ جانے کیسے کلمہ پڑھ کے بھی ان کو محبتوں کا احساس نہیں, ان کو کلمہ پڑھ کے بھی نبی کی محبتوں کا احساس نہیں, نبی کے ہمارے اوپر احسانات کا احساس نہیں ہے. وہ سانپ جب اس نے حضرت عیسیٰ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی مجلس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سنی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف مقام و مرتبہ بیان کر رہے تھے, تو وہیں قریب کے اندر ایک سانپ بھی جلوہ کر رہا تھا جو آمنہ کے لال کی تعریف سن رہا تھا. جب تعریف سن چکا مزمع چھٹ گیا تو اس سانپ نے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا تھا کہ اے عیسیٰ, جس سونے کا تو ذکر کر رہا تھا ذرا میرے کو بھی تو اس کے بارے میں بتا دے. تو عیسیٰ نے کہا تھا وہ بیت المقدس کا معاملہ تھا, یہ محفل بیت المقدس کے اندر ہو رہی تھی. تو عیسیٰ نے کہا تھا میں کچھ اور تو نہیں بتا سکتا, ہاں لیکن اتنا جان لے کہ ایک وقت ہجرت کی رات ہوگی, 53 سالہ زندگانی ہوگی, ہجرت کی رات ہوگی, اور وہ غار ثور کے اندر جلوگر ہوں گے, وہ غار ثور کے اندر جلوگر ہوں گے ہجرت کی رات میں. 53 سال ان کی عمر ہو چکی ہوگی. اللہ اکبر. تو سانپ غار ثور میں اس
وقت سے مصطفیٰ جان رحمت کا انتظار کر رہا تھا. اب جب دیدار کی باری آئی تو صدیق اکبر نے غار کے منہ پر انگوٹھا رکھ دیا. اب صاحب نے تمام راستے تلاش کرے نکلنے کے, مگر کوئی راستہ نہیں ملا نکلنے کا, تو واپس اسی دوار پر آیا, واپس اسی سوراخ پر آیا جہاں پر صدیق اکبر کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا. اب صدیق اکبر کے انگوٹھے کے اوپر ڈسنا شروع کرا, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 10-20 بار نہیں. لوگ کہتے ہیں سائنٹسٹ لوگ کہ سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اس کا زہر اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اب اس سانپ نے کاٹنا شروع کرا, ایک دو بار نہیں, 10-20 بار نہیں, پورے 70 مرتبہ کاٹا. 70 مرتبہ کاٹا. 70 مرتبہ جب کاٹا تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ درد کے اندر روئے. ارے میں کہتا ہوں یہ بھی گستاخی ہے. درد میں نہیں روئے, دیوانوں سے پوچھو تو دیوانے بتائیں گے. ہاں, درد میں نہیں روئے صدیق اکبر, بلکہ آپ کسی کو زہر دے کر کے اللہ تو اگر کوئی انسان زہر کھاتا ہے یا کوئی سانپ اس کو ڈس لیتا ہے, جب اس زہر جسم میں سرائیت کرتا ہے تو اس کی تپش سے آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے کے اوپر سانپ نے 1-2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ڈسا تھا. تو اس زہر کی تپش کے مارے, زہر کی گرمی کے مارے حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا. وہ پانی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارکہ کے اوپر گرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھول دی, صدیق اکبر سے پوچھا کیا ہوا پیارے, آنکھوں میں آنسو کیوں ہے, آنکھوں میں پانی کیوں ہے؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ, سانپ نے ڈس لیا ہے, سانپ نے کاٹ لیا ہے. پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کا انگوٹھا پکڑا, لعاب دہن لیا اور انگوٹھے پہ لگا دیا, تمام زہر اتر گیا. اب اس صاحب نے بھی دیدار کیا اور دیدار کرنے کے بعد رخصت بھی ہو گیا. لیکن اب یہاں پہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے, جان بچانا فرض ہے. یہاں صدیق اکبر نے اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا. کیا مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ صدیق اپنی جان کو داؤ پہ لگا دینا؟ کوئی ایک ایسی حدیث کے اندر میں رسول کا قول بتا دوں, تمام کتاب شرع کو اٹھا کے دیکھ ڈالو گے تو کہیں پر بھی تمہیں یہ قول نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر وہ کام ناجائز و حرام نہیں ہے, بدعت و شرک نہیں ہے. اگر کسی کام کے لیے میرے سرکار نے نہیں کہا پھر بھی اگر امت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناجائز و حرام ہو گیا, شرک و بدعت ہو گیا. ہمارے اکابرین نے ان کو کن کاموں کو کیا. اب لوگ حدیثوں کا ثبوت مانگتے ہیں. اب تاریخ کے باب کو اب اٹھا کر کے دیکھو. آؤ میلاد النبی کے ثبوت کے اندر 1-2 حدیث میں پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ثبوت دو, کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. جب لوگ مناظرے میں پھنستے ہیں, جب بچی پھنس جاتی ہے تو یہ کہہ کر کے بھاگ جاتے ہیں, اٹھ کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی صحابہ نے تو منایا ہی نہیں, دلیل دو صحابہ نے کیسے منایا ہے نا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر موجود ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہے. اب یہ امام طبرانی نے معجم کبیر کی جلد 1 صفحہ نمبر 28 پر درج فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق میرے گھر پر تشریف لائے اور میرے سامنے بیٹھ کر کے میرے سرکار نے اپنی مولود پاک کا ذکر فرمایا. حضرت خریم بن اویس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی واپسی کے وقت میں آپ کی خدمت میں ہجرت کر کے پہنچا تو میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں, آپ کی مدح, آپ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے ان
منہ سلامت رکھے. اس کے بعد چند عربی کے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا کہ آقا جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کے نور سے زمین چمک اٹھی. یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ حضرت عباس. حضرت عباس تعریف کر رہے ہیں کہ آقا جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے نور سے زمین چمک اٹھی اور آفاق جگمگا گئے تو ہم اسی روشنی اور نور میں ہدایت کے راستے طے کر گئے. پتا یہ چلا کہ مولود پاک کو منانا ہدایت یافتہ لوگوں کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کے اندر ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اور آگے چلو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے کی گلیوں سے سرکار کے ساتھ کے اندر گزر رہے ہیں. ایک گھر پر رکے. ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدموں کو وہیں پر روک دیا. جب آواز سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ کھل گیا. دروازہ کھل گیا تو اندر ایک صحابی رسول اپنے تمام اصحاب اپنے گھر والوں کو لے کر کے اپنے بیوی بچوں عزیز رشتہ داروں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی ابھی کیا عمل کر رہے تھے, ابھی کیا نصیحتیں کر رہے تھے, ابھی اپنے عزیز و اقارب سے کیا فرما رہے تھے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا مولود پاک آپ کی پیدائش کے واقعات اپنے بیوی بچوں کو سنا رہا تھا. تاریخ میں یہ صحابی کون ہے؟ یہ صحابی حضرت عامر انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. پھر میرے آقا نے مزدہ جافزہ سنایا کہ اے عامر انصاری سن, تیرا یہ جو فعل ہے اس کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ اتنا مسرت ہے, اتنی خوشی اور شادمانی کا اظہار فرما رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے بخشش کا اعلان فرما دیا ہے. تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ فرمان تو میرے رب کا ہے, یہ انعام تو میرے رب کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے. آقا آپ کیا عطا ہے؟ صحابی نے ہاتھ جوڑ دیا آقا آپ کی طرف سے کیا انعام ہے, آپ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا قیامت تک جو اس طریقے کے اوپر عمل کرتا رہے گا جو ثواب تمہیں عطا کیا جا رہا ہے وہی ثواب اسے بھی عطا کیا جاتا رہے گا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے. آپ تاریخ کے باب کو اٹھا کے دیکھو ایسی بے شمار حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے. اب آپ نے سمجھا کہ ہر وہ کام جس کے لیے میرے سرکار نے منع نہیں کیا وہ ناجائز بدعت و حرام نہیں ہے, بس اس کام سے شریعت کے اندر کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے, دین کے اندر کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے, تو وہی کام باعث خیر و برکت بن جایا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں اس میلاد میں ہوتا کیا بھئی, کیا ہوتا ہے؟ کون سا کوئی ایک ناجائز کام بتا دیں. اس کی شروعات قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے, اور جہاں پر قرآن کی تلاوت ہو وہاں پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. بتاؤ اس کے اوپر ایک روایت ہے, جس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہوتی اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیے. آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں بند ہو گئی, تلاوتیں بند ہو گئی, تو آج ہم ادھر ادھر مارے پھر رہے کہ صاحب ہمارے لیے خیر و برکت کی دعائیں کر دو بھائی صاحب, کوئی تعویذ بنا دو, کوئی گنڈا بنا دو, اور کوئی زیادہ آگے بڑھ گیا صاحب ہمارے پر تو کسی نے کچھ کروا دیا ہے. کسی نے کچھ نہیں کروایا پیارے. تو اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر, تو رب تبارک و تعالیٰ تیرے گھر کے اندر خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما دے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس زمانہ ہے, صحابی رسول اپنے گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں. باہر دالان کے اندر, باہر جو برآمدہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا گھوڑا بھی بندھا ہوا
ہوا ہے اور وہیں پالنے کے اندر گھوڑے کے پاس میں آپ کا بچہ لیٹا ہوا ہے، جیسے ہی صحابی رسول قرآن کی تلاوت کرتے گھوڑا ہنہنانا شروع ہو جاتا، گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا۔ صحابی رسول پریشان ہو گئے کہ گھوڑا کیوں ہنہنا رہا ہے، گھوڑا کیوں بدک رہا ہے۔ جا کر کے اس کو چپ کرانے کی کوشش کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت بند کرتے ہیں اور باہر آنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو جیسے ہی قرآن کی تلاوت بند ہوتی گھوڑا ہنہنانا بند کر دیتا، گھوڑا بدکنا بند کر دیتا۔ تو صحابی رسول نے سوچا اچھا گھوڑا چپ چاپ ہو گیا، پھر تلاوت شروع کر دی، جیسے ہی تلاوت کرتے پھر گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ تو صحابی رسول نے تلاوت بند کری اور برآمدے کے اندر حاضر ہو گئے، اور جب برآمدے کے اندر حاضر ہوئے تو انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ اس منظر کو دیکھ کر کے آپ حیران و پریشان ہو گئے، ہر طرف تلاش کیا کہ اس کا جواب کیا ہوگا، کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پہنچے، پورا معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں قرآن گھر میں جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرتا میرا گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ آقا 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو میں نے قرآن کی تلاوت بند کری، اور جب برآمدے کے اندر پہنچا تو آقا میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ یا رسول اللہ، میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آقا نے فرمایا کیا دیکھا، ذرا یہ تو بتا۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں قرآن کی تلاوت بند کر کے اپنے برآمدے کے اندر آیا تو میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ میرے برآمدے سے لے کر کے آسمان تک نور کی شعاعیں اٹھ رہی تھی، نور کی کرنیں اٹھ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نور کی کرنیں میرے گھر سے اٹھ کر کے آسمان کی طرف واپس لوٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ آقا جب یہ منظر میں نے دیکھا، آقا یہ معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، یہ نورانیت میرے سمجھ میں نہیں آئی، یہ نور میرے گھر میں کہاں سے برس رہا تھا، یہ روشنی میرے گھر میں کہاں سے آ رہی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی سن، یہ تیرے قرآن کی تلاوت کی برکت تھی کہ تو اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو رب کے رحمت کے فرشتے اپنی رب کی رحمتیں برکتیں لے کر کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے تیرے گھر کے اندر نازل ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، انوار کی آمد، نعرہ رسالت۔ کہ جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو رب کے فرشتے رب کی بارگاہ سے رحمتوں اور برکتیں کا پیغام لے کر کے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تیرے گھر کے اندر نازل ہو رہے تھے۔ تو سوچو ان کے گھروں میں کاروبار میں کتنی برکتیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، رمضان کے رمضان ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا ہے خالی، وہ بھی بہت سارے گھر تو ایسے ہیں کہ رمضان میں بھی قرآن نہیں کھلے، تو ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ ہمارے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ اگر اپنے گھروں کے اندر اپنے رزق کے اندر فراوانی چاہتے ہو، خیر و برکتوں کا نزول چاہتے ہو، تو اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کرو، نماز کی پابندیوں کا اہتمام کرو، اور بزرگ سرف اور صالحین کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ بزرگوں کا ذکر بھی رب تبارک و تعالیٰ کا ہی ذکر ہے، اور بزرگوں کے ذکر کے صدقے سے رب تبارک و تعالیٰ ان مقامات کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ میلاد پاک کے اندر کون سا ناجائز کام ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہو؟ میلاد کی شروعات قرآن کی تلاوت سے، رب کی حمد و ثنا سے، نبی کی تعریف سے، نعت مصطفیٰ سے، درود کی لڑیوں سے۔ اب ان میں سے کون سا کام ناجائز ہے یہ بتاؤ ذرا، کون سا کام ناجائز ہے جس کی وجہ سے یہ بدعت ہو گئی، یہ شرک ہو گیا؟ آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب اس کے اوپر اگر آپ غور کرو گے تو درود و سلام پڑھنے کے لیے الگ الگ کی قید نہیں لگائی گئی، مرضی آئے جیسے پڑھ سکتے ہو، اکیلے اکیلے پڑھ سکتے ہو، جھنڈ میں پڑھ سکتے ہو، اکٹھا ہو کر کے پڑھ سکتے ہو، کہیں کوئی قید و بند نہیں لگائی۔ تو اب یہ بتاؤ میلاد مصطفیٰ کے اندر کیا چیز ناجائز ہوتی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بیان کی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی کتنی شاندار ہے،
ایسی ولادت نہ کبھی کسی کی ہوئی نہ کبھی کسی کی ہوگی. اس شان سے میرا نبی اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا. یہ مولود کی رات ہے, ذکر کر دوں تھوڑا سا ہے میرے آقا کی پیدائش کا, تھوڑا سا ذکر کر دوں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صبح بہارا کی طرف ہم رواں دواں ہو جائیں گے. درود پاک پڑھیں اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ السلام کا نور مبارک کون سی شب کے اندر اماں آمنہ کے حمل پاک کے اندر آیا؟ کون سی شب تھی؟ شب جمعہ. عبدالحق محدث دہلوی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. جس شب کے اندر میرے نبی کا نور اپنے والد کی پشت سے نکل کر کے اپنی والدہ کے شکم کے اندر جلوہ گر ہوا. اور مولود کس دن ہوئے؟ پیر کے دن, یعنی کہ سوموار کے دن. اب پیارے آقا علیہ السلام جب پیارے آقا علیہ السلام اپنی امی جان کے حمل پاک کے اندر تھے تو رب تبارک و تعالی نے کیسی عظمت اور شان عطا فرمائی کہ والد محترم وصال فرما گئے حضرت عبداللہ. تو ایک دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی دادی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آمنہ کو بولو کہ لوگ باتیں منائیں گے, لوگ باتیں بناتے ہیں, یہ بیوہ ہو کر کے اتنی خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ یہ بیوہ ہو کر کے اتنی خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ کہ میں تو آدمی ہوں, بہو سے اس طرح بات نہیں کر سکتا, تو اس کی ساس سے ذرا بات تو کر, ذرا بہو کو سمجھا تو صحیح کہ تیرے شوہر کو انتقال ہوئے, ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے اور تو نے ابھی سے بناؤ سنگار شروع کر دیا. تو پیارے آقا علیہ السلام کی دادی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے پاس پہنچی اور ان کو تاکید کر رہی کہ بیٹی زمانے والے بات بنائیں گے, تو ابھی سے بناؤ سنگار کیسے کر رہی ہے, تیرے جسم سے تیرے کپڑوں سے ایسی خوشبوئیں کیسے آ رہی ہے؟ تو سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ امی جان کیسی بات کرتی ہو, میرے شوہر کو انتقال کیوں ہوئے, ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں, آپ تو میرے جسم سے خوشبو کی بات کر رہی ہو, میرے کپڑوں سے خوشبو کی بات کر رہی ہو, بس آپ نے اتنی سی بات پکڑی ہے, لیکن میں تو بڑے عجیب و غریب معاملات دیکھتی ہوں. سیدہ آمنہ نے کہا تھا میں کسی طرح کی خوشبو استعمال نہیں کرتی کہ جب سے یہ میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا ہے اسی کی برکتوں سے میرا پورا وجود مہکتا رہتا ہے. اسی کے وجود سے میرا پورا وجود بہتا رہتا ہے. آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتی ہو. امی جان جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو زمین پر قدم رکھتی ہوں تو میرے کان میں آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب میں کسی پتھر کے پاس سے نکلتی ہوں تو آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب کسی درخت کے پاس سے نکلتی ہوں تو درخت کی ڈالیاں میرے سامنے جھک جاتی ہے اور آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب میں پانی لینے کے لیے کنویں کے اوپر جاتی ہوں تو جب پانی اگر نیچے ہو اور کوئی ڈول نہ ہو تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ پانی کنویں کے اندر اوپر آ جاتا ہے اور پانی سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آمنہ بی بی ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہوں, جب طواف کر کے بیٹھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ خانہ کعبہ میرا طواف کرتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. یہ ساری برکتیں میرے پیٹ میں پلنے والے اس بچے کی ہے. سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب یہ سارے معاملات میں نے دیکھے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا, کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہو. رات کو سوئی تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے اور آپ ارشاد فرما رہے پیاری بیٹی تیرے اوپر کسی نے جادو نہیں کرا بلکہ تو انبیاء کے سردار کی ماں بننے والی ہے. یہ اسی کی برکتیں ہیں جو یہ تمام معجزات تو دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی یوم پیدائش کے پہلے کے معاملات ہیں جب میرے آقا علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے, ابھی شکم مادری کے اندر ہے. تو جس راستے سے نکلتے, ایک واقعہ تو بڑا عجیب و غریب ہے. ایک مرتبہ سیدہ آمنہ
پانی بھرنے کے لیے کنویں کے اوپر پہنچی. مکہ کے رئیس لوگ کی عورتیں بھی وہیں پر موجود تھی, پانی کا انتظار کر رہی تھی, لیکن پانی بہت نیچے, بالکل تہ کے اندر. اب اتنی لمبی رسی نہیں, پانی نکالے تو کیسے نکالے؟ سیدہ آمنہ بھی کنویں کے اوپر پہنچی. اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی سیدہ آمنہ نے سر کو آگے کیا, پانی کو دیکھا, تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک نور کی چمک آپ کی پیشانی سے نکلی, پانی کے اوپر جا کے ٹکرائی. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو پانی تہ کے اندر تھا وہ کنویں کی منڈیر کے اوپر آتا ہوا نظر آیا, اور کنویں کی منڈیر پر آ کر کے پانی سے آواز آ رہی تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام دنیا کے اندر جل بگر ہوئے تو اہل مکہ کی عورتوں نے سیدہ آمنہ کو گھیر کر کے ایک دن کہا تھا کہ آمنہ, مکہ کے اندر تیل تو بہت مہنگا ہے, رات بھر چراغ کیوں جلا کر کے رکھتی ہے؟ تو سیدہ آمنہ نے وہ تاریخی جواب دیا تھا, اہل مکہ کے رئیسوں کی عورتوں کو جواب دیا تھا کہ جب سے یہ میرا شہزادہ میرے گھر کے اندر جل بگر ہوا ہے, اس دن سے مجھے اپنے گھر کے اندر کبھی چراغ جلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ کے گھر پر جل بگر ہو گئے, دائی حلیمہ کے گھر میں جل بگر ہو گئے. دائی حلیمہ کو بڑی غریب, جب وہاں جل بگر ہو گئے تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا. آپ کے بنو سعد کی عورتوں نے دائی حلیمہ کو گھیر لیا, کہا رات بھر چراغ جلا کر کے رکھتی ہے, تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ دائی حلیمہ نے کہا تھا نہیں میں چراغ نہیں جلاتی. کہا جھوٹ بولتی ہے, نہیں میں چراغ نہیں جلاتی. ایک دن بنو سعد کے امیروں کی عورتیں اکٹھا ہو کر کے دائی حلیمہ کے گھر پر پہنچ گئی کہ آج تو ہم اس کا چراغ دیکھ کر کے رہیں گے. شام کے وقت کے اندر پہنچ گئی. دائی حلیمہ کو کہا آج ہم وہ چراغ دیکھنا چاہتی ہیں. دائی حلیمہ نے کہا میرا گھر اتنا سا ڈھونڈ لو جہاں چراغ مل جائے. سب طرف ڈھونڈا گیا, ساری عورتیں ڈھونڈ رہی ہیں گھر میں روشنی کہاں سے ہو رہی, کہاں سے اتنا نور پیدا ہو رہا ہے. تمام گھر کے اندر ڈھونڈا مگر کہیں نہیں ملا. تو بنو سعد, قبیلہ بنو سعد کی عورتوں نے دائی حلیمہ کے ہاتھ میں سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور عرض کیا تھا کہ پیاری ذرا یہ تو بتا یہ روشنی ہے کیسی, یہ روشنی کس کی ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا گھر منور ہو رہا ہے, تیرا گھر روشن ہو رہا ہے. تو دائی حلیمہ گھر کے ایک کونے کے اندر لے کر کے گئی. میرے آقا پالنے کے اندر آرام فرما تھے اور چادر سے ڈھکا ہوا تھا آپ کا چہرہ, اس سے پھوٹ کر کے نور نکل رہا تھا. دائی حلیمہ نے چادر کا ٹکڑا ہٹایا تو تمام عورتیں دیکھ کر کے متعجب ہو گئی کہ وہ نور کسی تیل کا, کسی دیے کا نور نہیں تھا, بلکہ وہ آمنہ کے لال کا نور تھا کہ جس کی وجہ سے دائی حلیمہ کا گھر منور ہو رہا تھا. اور آج اگر ہمیں اپنی زندگانیوں کو منور کرنا ہو, آخری بات کہ اگر ہمیں اپنی زندگانیوں کو, اگر ہمیں ہماری زندگانیوں کو منور کرنا ہو تو ضرورت ہے اسی نور سے روشنی لینے کی. اب اس نور سے روشنی لینے کا مطلب کیا ہے؟ جس راستے پر چل کر کے اس نور نے ہمیں زندگانی بسر کرنے کا حکم دیا ہے, اگر اس نور سے فیضیابی چاہتے ہو, اپنی زندگانی کو چمکانا چاہتے ہو, تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے اپنی زندگانیاں گزارنے کی کوشش کرو. اب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. اور جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو رہی تھی, پیدائش کا وقت ہو رہا تھا, سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ستارے اور چاند میرے گھر کے بالکل قریب آ گئے. میرے گھر کے اندر جو ہے حوران اور غلمان کا مجمع لگا ہوا تھا اور میرا بیٹا اس دنیا کے اندر جل بگر ہو رہا تھا. تو ہر طرف سے صدا آ رہی تھی کہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام کا نظارہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں کہ مولا تبارک بلغ العلا کما
شفاعتك بجمالي حسنت جميع